اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ میں نے یوٹیوب پر سنا، بڑا دکھ ہوا۔ اہل علم حضرات اس قسم کی بات کرے تکلیف ہوتی ہے۔ مفتی صاحب نے قرآن مجید کی ایک آیت کو پیش کیا اور اس آیت کا غلط مطلب بیان کیا۔ اس آیت کی جو تفسیر کی مفتی صاحب نے، غلط تفسیر کی، قرآن مجید کے سیاق و سباق کو مد نظر نہ رکھ کر اپنی مرضی کا معنی بیان کر دیا۔ اور ساتھ انہوں نے جاوید احمد غامدی صاحب پر بھی ایک اعتراض کر دیا کہ غامدی صاحب کو قرآن کا لفظی ترجمہ بھی نہیں آتا، ورنہ وہ اس آیت کا معنی اچھی طرح سمجھ سکتے تھے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نزول عیسیٰ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ غامدی صاحب نزول عیسیٰ کو نہیں مانتے، تو اس آیت کا غامدی صاحب مطلب سمجھا دیں۔ یہ مفتی صاحب کی گفتگو تھی۔ ڈسکرپشن میں مفتی صاحب کے اس کلپ کا لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کر مفتی صاحب کا بیان سن سکتے ہیں۔ تو غامدی صاحب کو قرآن سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا مفتی صاحب کے بقول، یا غامدی صاحب قرآن مجید کا لفظی ترجمہ بھی نہیں جانتے؟ میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ مؤدبانہ طور پر بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب بھی شاید قرآن نہیں جانتے، اور جو قرآن مجید کا انہوں نے معنی بیان کیا، اس آیت کے حوالے سے جو تفسیر کی، عام بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کتنی غلط بات کی ہے۔ مفتی صاحب نے نزول عیسیٰ کی دلیل پر، حالانکہ نزول عیسیٰ کی کئی دلائل دیے جا سکتے ہیں، اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں، قرآن مجید سے دے سکتے ہیں، حدیث پاک سے دی جا سکتی ہیں۔ نزول عیسیٰ کی دلیل کے لیے یہ تو نہیں کہ ہر بے تکی بات بھی کر دی جائے۔ تو یہاں پر مفتی صاحب نے قرآن کی آیت پیش کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 48 کا حوالہ دیا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ اب یہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پر الف لام لگا ہوا ہے کتاب کے ساتھ، الکتاب، تو یہ اسم معرفہ ہے، خاص کتاب، عام کتاب نہیں، کوئی خاص کتاب ہے جس کی تعلیم اللہ سیدنا عیسیٰ کو دے رہا ہے۔ تو یہاں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے کہ اللہ سیدنا عیسیٰ کو قرآن کی تعلیم دے گا، تو قرآن تو حضور پر نازل ہوا، تو اس آیت میں الکتاب جو کہ قرآن ہے، عیسیٰ کو اس کی تعلیم دینے کی بات کیوں کی گئی؟ چونکہ عیسیٰ نے قرب قیامت دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے۔ کیسی بے بنیاد بات کی اور قرآن کی غلط تفسیر کی کہ الکتاب سے یہاں مراد قرآن مجید ہے۔ تو میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ ثابت کروں گا کہ الکتاب کا مطلب کیا ہے، اور یہ الکتاب وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ ہم نے عیسیٰ کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے کتاب و حکمت کی ہم تعلیم دیں گے۔ تو اس کا میں پہلے عام ترجمہ کر کے اس کی وضاحت کر دوں، پھر میں آپ کو قرآن مجید کی کئی آیات سے یہ بتاؤں گا کہ یہ کتاب و حکمت کئی انبیاء کو دی گئی، سارے انبیاء کو کتاب بھی دی گئی، حکمت بھی دی گئی، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بھی قرآن دیا گیا۔ الکتاب سے مراد صرف قرآن مجید نہیں ہے، جس نبی پر بھی کتاب اتری وہاں الکتاب کا لفظ آیا ہے۔ موسیٰ پر کتاب اتری، الکتاب کا لفظ آیا ہے۔ جتنے نبیوں پر کتاب اتری، الکتاب کا لفظ آیا ہے، تو وہاں کے آپ قرآن مراد لیں گے؟ تو مفتی صاحب نے بڑی غلط بیانی کی ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اب یہاں پر درمیان میں ایک اور واو آیا ہے، یہ بمعنی یعنی کے ہے،
مفسرین نے اس کو بیان کیا یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ کتاب و حکمت کی آگے اللہ نے وضاحت کر دی کہ تورات اور انجیل کو کتاب و حکمت یہاں کہا جا رہا ہے، یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ تو یہاں الکتاب سے مراد قانون ہے، حکمت سے مراد ایمانیات اور اخلاقیات کا بیان ہے، اور وہ تورات اور انجیل میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ تو الکتاب سے یہاں مراد قرآن کیسے لے لیا مفتی صاحب نے، اور خام خواہ غامدی صاحب کو کہہ دیا کہ وہ قرآن کا لفظی ترجمہ بھی نہیں جانتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ مفتی صاحب قرآن پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں۔ تو اب آئیے، کتاب و حکمت یا الکتاب اگر تو قرآن ہے تو پھر سارے نبیوں کو قرآن دیا گیا۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی حق و باطل میں تمیز کا معیار، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ ہم نے موسیٰ کو کیا دی؟ الکتاب۔ یہاں الکتاب سے مراد آپ قرآن لیں گے؟ کیا موسیٰ کو بھی قرآن دیا گیا؟ نہیں، یہاں الکتاب سے مراد ظاہر ہے موسیٰ پہ نازل ہونے والی کتاب۔ تو جہاں سیدنا عیسیٰ کا ذکر ہوا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہاں الکتاب سے مراد ظاہر ہے ان پر نازل ہونے والی کتاب یا ان پر نازل ہونے والا قانون، جیسا کہ آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے واضح کر دیا وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ کتاب و حکمت سے مراد تورات اور انجیل ہے، چونکہ حکمت کے بعد آگے واو آ رہا ہے بمعنی یعنی تورات اور انجیل، ورنہ جہاں جہاں الکتاب اور حکمت آیا ہے آپ وہاں قرآن مراد لیں، سارے نبیوں کو پھر قرآن دیا گیا۔ ابھی تو یہ ایک آیت ہے، آپ ایک اور آیت ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم کی دعا نقل ہوئی ہے، اور ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ اب یہاں آقا علیہ السلام کو بھی کتاب و حکمت عطا کی گئی، چونکہ آپ بھی انبیاء میں سے ہیں، اور میں پہلے واضح کر چکا تمام نبیوں کو کتاب و حکمت دی اللہ نے، تمام نبیوں کو کتاب و حکمت دی۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن نہیں ہے، ہاں جب رسالت مآب کی طرف کتاب و حکمت کی نسبت ہوگی تو اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ جس نبی کی طرف الکتاب کی نسبت کی ہے قرآن نے، اس سے مراد اس نبی پر نازل ہونے والی کتاب ہے، اس پر نازل ہونے والا قانون ہے، قرآن نہیں۔ اور اسی طرح سورہ نساء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی۔ یہاں پھر الکتاب اور الحکمت کے لفظ آئے ہیں، کتاب و حکمت دی تھی ابراہیم کی اولاد کو، ابراہیم کے خاندان کو۔ تو یہاں بھی الکتاب سے مراد آپ قرآن مجید لے لیں کہ ہم نے اولاد ابراہیم کو قرآن دیا تھا۔ کچھ خدا کا خوف کریں، قرآن کے بارے میں صحیح بات امت کو بتائیں، غامدی صاحب کی نفرت میں یا ان کا رد کرنے میں حد سے تجاوز تو نہ کرے، یا نزول عیسیٰ کو ثابت کرنے کے لیے اب قرآن کی آیتوں سے اس طرح استدلال کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح الکتاب یہاں بھی استعمال ہوا۔ سورۃ صافات کے اندر وَلَقَدْ، یہاں پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے 114 نمبر آیت میں سیدنا موسیٰ اور ہارون کا، تو ان کا ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 117 میں فرمایا وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو ایسی کتاب عطا کی جو بالکل واضح تھی۔ موسیٰ کو بھی کتاب دی، ہارون کو بھی کتاب دی، الکتاب۔ تو کیا ان کو قرآن دیا؟ یہاں بھی الکتاب کا لفظ آیا ہے۔ اور اسی طرح
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا کی تھی۔ یہاں بھی لفظ الکتاب آیا ہے، اور مفتی صاحب نے جو دلیل دی کہ کتاب کے ساتھ الف لام لگا ہے، کوئی خاص کتاب ہے، تو یہاں خاص کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو یہاں پھر معنی کریں نا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے قرآن عطا کیا۔ نزول عیسیٰ کو اس طرح ثابت کرنا ہے، آپ نے کوئی ٹھوس دلیل ہونی چاہیے۔ اس طرح بے تکے دلائل دے کر ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ صرف اور صرف غامدی صاحب کا رد کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ اور میں کوئی غامدی صاحب کی طرفداری نہیں کر رہا، مفتی صاحب نے قرآن کی آیت کا غلط معنی بیان کیا، میں اس حوالے سے وضاحت کر رہا ہوں۔ اب ایک اور آیت ملاحظہ فرمائیں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ الکتاب بھی اتاری۔ الکتاب تمام پیغمبروں کی یہاں بات کی، رسولوں کی بات کی، تو ان سب کو الکتاب آپ کی دلیل میں قرآن عطا کیا گیا، چونکہ اس پر الف لام لگا ہوا ہے۔ ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ پورا کلپ وہاں سے سن لیں کہ مفتی صاحب نے کہا کیا ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا۔ الکتاب قرآن کا سلسلہ جاری کیا۔ جواب دے مفتی صاحب، کیوں امت کو گمراہ کر رہے ہیں؟ یہاں الکتاب سے مراد قرآن نہیں ہے۔ جہاں جہاں سیاق و سباق میں الکتاب سے مراد قرآن لیا جائے گا وہاں تو قرآن مراد ہوگا، لیکن موسیٰ کے ساتھ الکتاب آئے تو کیا وہاں بھی قرآن مراد لیں گے؟ جیسے آپ نے سیدنا عیسیٰ کے ساتھ الکتاب کا لفظ آیا تو آپ نے قرآن مراد لے لیا، چونکہ آپ نے ان کو قرب قیامت، ان کے نزول پر آپ بات کر رہے ہیں، تو اور بھی تو دلائل ہیں نزول عیسیٰ پر۔ اس طرح قرآن کی آیات کا غلط معنی کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تو بھائیوں اور دوستوں، چند آیات میں نے آپ کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، لیکن مختصر چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ الکتاب سے مراد صرف قرآن مجید نہیں ہے۔ جس نبی کے ساتھ الکتاب آیا اس سے مراد اس نبی پر نازل ہونے والا قانون ہے، اس پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ جہاں رسالت مآب کی بات آئی وہاں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا، عربیت کو دیکھا جائے گا، کلام کے نظم کو دیکھا جائے گا کہ یہاں بات کیا زیر بحث آئی ہے، ورنہ مفتی صاحب تو الکتاب کو قرآن بنائے ہوئے ہیں۔ تو جہاں جہاں میں نے الکتاب دکھایا ہے قرآن سے، وہاں قرآن معنی کرتے چلے جائیں۔ موسیٰ پر بھی قرآن اترا، عیسیٰ پر بھی قرآن کی تعلیم اس کو دی، تمام نبیوں اور رسولوں کو قرآن کی اللہ نے تعلیم دی، ان پر قرآن نازل کیا، چونکہ وہاں بھی الکتاب آیا ہے، ساتھ حکمت کا لفظ بھی آیا ہے۔ تو اس طرح بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔